اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے رات اور دن ہم پر نعمتوں کی بارشیں فرمائی، لیکن ہمیشہ ہم نے ان کا گناہوں سے مقابلہ کیا. اے اللہ ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا رواں رواں، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اے اللہ گناہ کرتے کرتے کالا اور سیاہ ہو چکا ہے. اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی اور مجرم ہیں. اے اللہ تو نے ہمیں سدھرنے کے بہت موقع دیے، ہم اپنی اصلاح کر لیں اور ہمیں اچھا انسان بنا لیں، لیکن اے اللہ ہم نے سارے موقع کھو دیے. اے اللہ اب سوا اس کے کوئی راستہ نہیں بچا کہ تیرے دربار میں حاضر ہو کر اے اللہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اے اللہ تجھ سے تیرے کرم کا، تیرے فضل کا سوال کرے. اے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے. اے اللہ تو بہت بڑا رحیم ہے، تو رحمان ہے. اے اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے. اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے. اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے زمین و آسمان کے خلے کو بھی اگر پر کر دیں، لیکن تیری رحمت کا ایک جھونکا اے اللہ ان سب کو ختم کر سکتا ہے اور ان سب کو مٹا سکتا ہے. اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے نام بہت اچھے رکھے ہیں. کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام عثمان ہے، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام یوسف ہے، کسی کا نام یونس ہے، کسی کا نام موسیٰ ہے، کسی کا نام عیسیٰ ہے. اے اللہ یہ تیرے نیک بندوں کے نام تھے. اے اللہ ہم نے تو ان ناموں کی بھی لاج نہیں رکھی. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اے اللہ تیرے ان نیک بندوں کی صفے بنے اور ہماری حاضری بھی وہاں ہو اور تو یہ کہہ کر اے اللہ ہمیں ان سے جدا کر دے کہ تم نے نام تو ان جیسے رکھ لیے لیکن کام تم نے ان جیسے نہیں کیے. نہ تمہارا ایمان ایسا، نہ تمہاری نماز ایسی، نہ تمہارے اخلاق ایسے، نہ تمہارے کردار ایسے. یہ تو سجدوں میں رونے والے تھے، یہ تو نمازی تھے، یہ تو خدمت گزار تھے، یہ تو اطاعت شعار تھے. اے اللہ تو ایسا نہ کرنا، ہمارا شمار نیک بندوں میں شامل فرما لینا. اے اللہ وامتاز اليوم ایھا المجرمون کہہ کے ہمیں الگ مت کر دینا. اے اللہ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اے اللہ تو نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے اور یہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. اے اللہ تو وعدہ خلاف نہیں ہے. اے اللہ تو وعدہ خلاف نہیں ہے. اے اللہ تو نے کہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف فقیر ہو، اللہ کے دربار میں فقیر ہو. اے اللہ ہم سب فقیر بن کر تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ دوسرا تیرا ارشاد ہے تیری پاک کتاب میں انما الصدقات للفقراء، صدقہ اور خیرات تو فقیروں ہی کے لیے ہوا کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگنے آئے. اے اللہ مغفرت کا صدقہ مانگنے آئے. اے اللہ ہم مغفرت کی خیرات مانگنے آئے. تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ہمارے اعزاء اور اقارب کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے. اے اللہ پوری امت کے مردوں کو معاف کر دے. اے اللہ پوری امت کی عورتوں کو معاف کر دے، جوانوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے استادوں کی مغفرت کر دے. اے اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت کر دے. اے اللہ تو مغفرت کو پسند کرتا ہے. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں. اے اللہ سچی توبہ کرنے آئے ہیں. اے اللہ سچی توبہ کرنے آئے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ. اے اللہ تو اپنے رحم و کرم کی طرف دیکھ. یقیناً آج دنیا میں جتنے حالات ہیں اے اللہ وہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے.
اے اللہ یہ سب ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے. اے اللہ ہم نے گناہ کرتے کرتے تیری زمین کو گندا کر دیا. اے اللہ گھر میں کوڑا ہو جاتا ہے تو گھر کا مالک کبھی نہ کبھی تو صفائی کرتا ہے. اے اللہ تو کرم کی نظر فرما لے. اے اللہ پوری دنیا سے آفتوں کو ختم فرما دے. اے اللہ پوری دنیا سے بیماریوں کو ختم فرما دے. اے پوری دنیا سے مصیبتوں کو ختم فرما دے. اے اللہ اس وقت میں اے اللہ یہ تیرا عذاب کورونا وائرس کی شکل میں آیا ہوا ہے. اے اللہ اس سے پوری دنیا پریشان ہے. اے اللہ پوری دنیا پریشان ہے. اے اللہ ہم تیرے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم تیرے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم کتنے ہی ہاتھ پیر مار لیں لیکن اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر تو نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا اس کو ختم کرنے کا تو اے اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اے اللہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا اگر آپ نے دنیا میں ارادہ کر لیا اس کو مٹانے کا. اے اللہ تو اس کو پوری دنیا سے ختم فرما دے. اور اے اللہ اس قسم کی جتنی مہلک بیماریاں ہیں اے اللہ ان سب کو پوری دنیا سے ختم فرما دے. اے اللہ تجھے معلوم ہے اے اللہ زمین میں دفن کرنے کی جگہ چھوٹی پڑ گئی. اے اللہ کفنانے والے نہیں ہیں. اے اللہ غسل دینے والے نہیں ہیں. اے اللہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی موقع آئے گا. اے اللہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا موقع آئے گا کہ بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے اے اللہ زمین میں اے اللہ تیرے بندے دفن کیے جائیں گے. اے اللہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اور سنا بھی نہیں تھا. اے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے. تجھے پتا ہے رمضان میں تیرے بہت سارے بندے زکوٰۃ اور خیرات تقسیم کرتے ہیں اور فقیر لوگ بڑی امید لے کر ان کے دروازوں پر جاتے ہیں. اے اللہ کوئی فقیر ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں آتا. اے اللہ یہ فقیروں کی جماعت تیرے گھر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے آئی ہے. اے اللہ دنیا میں اگر 150 آدمی کسی عہدیدار کے دروازے پر چلے جائیں اور وہ اپنی کسی بات کا مطالبہ کرے تو اے اللہ وہ ان کی بات مان لیتا ہے. اے اللہ یہ تو مسجد بھری ہوئی ہے. اے اللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے. اے اللہ تجھ سے مغفرت کی خیرات مانگنے آئے ہیں. اے اللہ تیرے حبیب کی امت کی خوشحالی اور سلامتی کی بھیک مانگنے آئے ہیں. اے اللہ تو پوری امت کو پوری انسانیت کو خوشحال بنا دے. اے اللہ پوری امت کو خوشحال بنا دے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں اور یا اللہ اے اللہ دنیا میں بہت سے لوگ ہماری کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اے اللہ ہمیں کمزور سمجھ کر ظلم کیا جاتا ہے, ہم پر زیادتیاں کی جاتی ہیں. اے اللہ کتنے نوجوانوں کے خون بہہ چکے اور وہ شہید ہو چکے, ان کی آہو بکا کسی نے نہیں سنی. معصوم بچوں کے جسم کو چھلنی کر دیا. اے اللہ ان کی آواز بھی نہیں نکل سکی. اے اللہ امت کی بیٹیوں کو بے آبرو کر دیا, ان کو بے عزت کر دیا. اے اللہ ان کی فریاد کسی نے نہیں سنی. اے اللہ دنیا میں تو کوئی نہیں سن رہا, تو ہی سن لے. اے اللہ اب تو لوگ تانا دینے لگ گئے. اے اللہ اگر تمہارا خدا ہے تو تم اسے لاؤ اور اپنی مدد کو اترواؤ. اے اللہ آج تمہیں منانے آئے ہیں. اے اللہ آج تجھے بلانے آئے ہیں. اے اللہ تو ہمارے ساتھ ہو جا. اے تو ہماری مدد فرما دے. اے اللہ تو ہماری مدد فرما دے. اے اللہ بوتل کا پانی آج پھر کسی قیمت میں مل جاتا ہے, لیکن اے اللہ آج امت کا خون اس سے بھی زیادہ سستا ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اے اللہ خون ایسے بہہ رہا ہے اے اللہ جیسے کہ پانی بارش کے موسم میں بہتا ہے. اے اللہ تو اپنی حبیب کی امت پر نظر رحمت فرما دے. اے اللہ نظر رحمت فرما دے.
اے اللہ اس وائرس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اسپتالوں میں بیمار ہیں، اے اللہ ان کو جس چیز کی ضرورت ہو، آکسیجن کی ضرورت ہے تو اے اللہ آکسیجن مہیا فرما دے، دواؤں کی ضرورت ہے تو اے اللہ تو دوائیں ان کے لیے مہیا فرما دے، اے اللہ ان کو صحت یاب فرما دے۔ جو لوگ اے اللہ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اے اللہ سب کی تو حفاظت فرما لے، ہر قسم کی چھوٹی اور بڑی بیماری سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اس مہاماری کے زمانے میں سال بھر سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اے اللہ تیرے بندوں نے بہت خدمتیں کی ہیں، اے اللہ ڈاکٹر حضرات نے خدمت کی ہے، کمپاؤنڈر حضرات نے خدمت کی ہے، نرسوں نے خدمت کی ہیں، اے اللہ بہت سے نوجوان اور بہت سے تیرے بندے ایسے ہیں جنہوں نے چل پھر کر اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر جب قریبی رشتہ دار اے اللہ جنازے کے قریب آنے کو تیار نہیں تھے، اے اللہ ان کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا، اے اللہ ان کو قبر میں دفن کیا، ان کے لیے ایصال ثواب کیا۔ اے اللہ ان تمام خدمتوں کو تو جانتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے۔ اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے۔ تجھے معلوم ہے سال بھر سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لوگ کاروباری اعتبار سے بہت پریشان ہیں، دکانیں بند ہیں، مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، دکاندار دکان نہیں کھول پاتا ہے، اے اللہ تاجر تجارت نہیں کر پاتا ہے، اے اللہ بہت سے بیچارے ایسے ہیں اے اللہ صبح جاتے ہیں مزدوری پر تو شام کو چولہا جلتا ہے، اے اللہ آج ان کے لیے مزدوری بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، تو سب کے لیے روزی کا انتظام فرما، اے اللہ تو برکت والی روزی مہیا فرما اور غیب سے اللہ روزی کے کشادہ ہونے کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ سب کو اپنے کرم سے اے اللہ تو حلال اور برکت والی روزی عطا فرما دے، اے اللہ سب کو حلال اور برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں تقوی نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں زہد نصیب فرما، اے اللہ تمہیں اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کے پیارے طریقوں پر چلنا ہم سب کا آسان فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں دین پر چلیں اور دین کی محنت کریں، اس کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اے اللہ کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ تجھے معلوم ہے ایک گناہگار عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اے اللہ تو نے اس کی مغفرت کر دی تھی۔ یا اللہ اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روزے داروں کو پانی پلایا ہے اور روزے داروں کو روزہ افطار کرایا ہے، اے اللہ سحری اور افطاری کرائی ہے، اور یا اللہ وہ ماں بہنیں بھی موجود ہیں اے اللہ دنیا میں جو اپنے گھروں کے اندر دن بھر سارے کام کر کے روزے داروں کے لیے جنہوں نے افطار کے وقت میں افطاری تیار کی اور سحری کے وقت میں سحری افطار کی، اور یا اللہ روزے داروں کو سحری کرائی اور روزے داروں کو افطار کرایا، اے اللہ تو ان کی خدمتوں کو خوب جانتا ہے، ہماری ان ماں بہنوں کو روزوں کو قبول فرما، ان کی نمازوں کو قبول فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ بوڑھے بھی ہیں، سفید بال والے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اے اللہ تیرے نیک اور صالح بندے بھی ہیں، اے اللہ تو کسی کا تو کوئی آنسو تجھے پسند آیا ہوگا اور کسی کا تو کوئی سجدہ تجھے پسند آیا ہوگا، اے اللہ اس کو ذریعہ اور سبب بنا کر اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پاس تو ایک نیکی بھی ایسی نہیں ہے جس کو تیرے سامنے پیش کر کے اے اللہ تجھ سے کوئی جزا اور تجھ سے کوئی بدلے کا سوال کر سکیں، لیکن یا اللہ تجھے معلوم ہے دنیا میں ایک بندے کا کھوٹا سکہ ایک دکاندار نے لے کر روٹی دے دی تھی اور یہ سوچ لیا تھا کہ اس بیچارے غریب کے پاس کھوٹے سکے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو یہ لائے گا کہاں سے۔ اے اللہ ہمارے تو کھوٹے اعمال قبول کر لے، ہمارے پاس تو ان کھوٹے اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ رمضان المبارک کا جتنا حصہ گزرا ہے اور تو نے اپنے کرم سے ہم سے جو بھی عبادت کروائی ہے اس کو قبول فرما لے، اور جو باقی بچا ہے رمضان المبارک کا حصہ اے اللہ روزوں کے اہتمام اور تراویح کا اہتمام اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام اور نیکیوں کا اہتمام کرنے کی اللہ تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔
اے اللہ وہ تمام خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے حبیب نے ہمیں مانگی ہے، نصیب فرما دے۔ تمام شرور و فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں جن سے تیرے حبیب نے پناہ چاہیے، پناہ نصیب فرما دے۔ ہم میں سے ہر ایک کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، آبرو کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما لے۔ ہر قسم کی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے اور آفتوں سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ آج مسجدوں میں آنا مشکل ہے، اے اللہ تیرے گھر کے دروازے آج بند ہیں۔ اے اللہ بیت اللہ کا یہ عالم اس رمضان المبارک میں ہوتا تھا کہ وہاں سجدہ کرنے اور پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اے اللہ تیرا گھر بھرا رہتا تھا، آج تیرا گھر خالی ہے، یقیناً ہمارے گناہوں کے نتیجہ ہے۔ اے اللہ واپس اپنے گھر کے بھرنے کی شکل و صورت پیدا فرما دے، حج و عمرے کے دروازے کھول دے، حج عمرے کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اے اللہ مراکز کی اور مساجد کی اور مقابر کی اور یہ اللہ مدارس کی پوری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ آج قرآن و حدیث کی تعلیم موقوف ہو چکی ہے اور مدرسے اللہ ویران ہو رہے ہیں اور طلباء سے اور پڑھانے والوں سے بالکل خالی ہیں۔ اے اللہ واپس مسجدوں کی اور حرم شریف کی اور مدرسوں کی رونق واپس لوٹ آئے۔ اے اللہ تو اس کی آسان شکل و صورت پیدا فرما دے، بیماروں کو صحت نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، قرض داروں کے قرض ادا کرا دے۔ اے اللہ جو غیر شادی شدہ بچے اور بچیاں ہیں عافیت کے ساتھ ان کے لیے دیندار جوڑے مقدر فرما دے۔ اے اللہ دیندار جوڑے مقدر فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دے، اور اے اللہ جو ہماری کوتاہی سے مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنے کرم سے نصیب فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا دعاؤں کے متوقع ہیں۔ اے اللہ بہت سے لوگ بیچارے کہنا چاہ رہے تھے لیکن کسی وجہ سے کہہ نہ سکے، دعاؤں کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ان تمام کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ان تمام کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما لے، ان کی جائز حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دے۔ رمضان المبارک میں تو نے جتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانے کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ ان برکتوں میں ہمارا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے مبارک نورانی ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں آپ کا پڑوس نصیب فرما، جنت الفردوس ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس ہمیں نصیب فرما، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ مقدر فرما۔ اے اللہ اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں ملے اس کی شکل و صورت پیدا فرما دے۔ آخرت کی ہر منزل اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اور آپ کی اے اللہ دعاؤں کی برکت سے اور آپ کی قربانیوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم